اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ولقد كتبنا، ہم نے لکھ دیا ہے زبور میں، ذکر کے بعد یہ بات کہ زمین کے وارث میرے نیک ہی بنتے ہیں، اور اس کے اندر البتہ پیغام ہے واسطے عبادت کرنے والے لوگوں کے۔ اللہ، بڑے بڑے قاری یہاں موجود ہیں، تو میں نے خودی نماز اس واسطے پڑھائی ہے کہ تو میں نے تجربہ کہ کئی بزرگوں کا نام سنا تھا کہ ان کے گھر میں فوتگی بھی ہو گئی، اس کے باوجود انہوں نے درس بھی دیا، نمازیں بھی پڑھائی، سارا کچھ اسی طرح کیا اور محسوس بھی نہیں ہونے دیا۔ جب کام ختم ہو گیا، درس وغیرہ ختم ہو گیا، آخر میں بتایا کہ جنازہ تیار ہے، اس کے اندر آپ شریک ہو جائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو میں نے صورتیں پڑھی ہیں، یہ آپ کو ہر رمضان میں قاری الرحمن 2 بار سناتا تھا، ترنم کے ساتھ شروع میں بھی اور بطروں میں کم از کم، یا تو آخر میں پھر 2 بار ہو رہے ترنم کے ساتھ۔ بہترین اللہ تعالیٰ نے ہم کو، اور کتنے سال سے تراویح پڑھا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تھوڑا قرآن تھا جس میں اندر کچھ غلطیاں بھی، لیکن غلطیاں ہم اتنے قاری پیچھے کھڑے ہوتے تھے قابو کرتے، ورنہ تو کوئی آدمی ایسا ہوتا ویسے نکل جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جو فلاں سے ایسے پڑھتا ہے، کچھ ہمارے نمازی کہتے ہیں جی غلطیاں پڑھتی ہیں پھر پڑھتا ہے، غلطیاں آتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے قاری کتنے پہ کھڑے ہوتے ہیں، چھوڑتے ہیں تھوڑی سی بات لگی تو یہاں یہ ہوتا ہے بعد میں محفوظوں میں بھی کسی سے غلطی ہو جاتی فوراً بھی یہ بتانے والے موجود ہوتے ہیں۔ ایک قاری نہیں، ہم درسہ ہے اور سارا کچھ ہے، اور بھی ماشاءاللہ کچھ قاری پہنچتے ہوتے ہیں۔ تو وہ اس واسطے بھی وہ ایک ان کے یہ صورتیں پڑھتے تھے زیادہ تر۔ اور پھر یہاں جب پیدا بھی یہاں ہوئے ہیں، یہاں بڑے پڑے ہیں، یہاں پڑھے ہیں، تو ہم لوگوں کے ساتھ روابط ہیں، تو ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا۔ وہ مدرسے کے کام بھی کر رہا ہے، گھر کے کام بھی کر رہا ہے، وہ سارے کام، اور ادھر ادھر قیاماتوں میں اجلاسوں میں بھی جاتا ہے، مدرسے بھی جا رہا ہے، سب کچھ۔ تو آپ حضرات کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ہوں گے، اور کسی کے ساتھ کوئی لینا ہوگا، کوئی دینا ہوگا، کسی سے کوئی اس نے زیادتی والی بات کی ہو تو اللہ کے لیے اس کو معاف کر دے، اللہ کے لیے اس کو معاف کر دے۔ کسی نے اس سے لینا ہو، اس سے قرض لیا ہو تو ہم اس کا ادا کر دیں گے۔ تو اس واسطے میں درخواست کرتا ہوں کہ یہاں چونکہ وہ پیدا ہوا ہے، یہاں ہی رہا ہے، بڑے چھوٹے لوگ اس کو جانتے ہیں۔ غلطیاں بھی ہوتی ہیں، انسان میں ہوتی رہتی ہیں، کبھی بیماری بھی ہو جاتی ہے کسی بات پر۔ ویسے تو ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا بنایا تھا، وہ کسی کے ساتھ نہیں لگتا تھا، لیکن پھر بھی انسان ہو جاتا ہے، تو کسی سے زیادتی یہ ہو تو سب، کیونکہ یہاں تو رہنے والا تھا اور یہیں سے اس کا جنازہ اٹھ رہا ہے، تو ایک تو اس کو معاف کر دیں، اور دوسرا اس کے لیے خاص طور پر دعائیں بھی اس کے لیے کریں۔
اللہ تعالیٰ نے اس کو انشاءاللہ شہادت کی موت دی ہے بڑی تکلیف کے اندر. ایک دن میں پہلے ایک آدھ دن میں تھوڑی ہوتی ہے. ڈاکٹر عبدالغفار صاحب کے پاس دوا ہے, کوئی اور ضرورت نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود وہ کام بڑھتا ہی پھر اس نے اپنے گھر میں بولا کہ اس کے بعد ایک ہی دن میں آج ہی سو ہو گیا, بس آج ہی اس کا جنازہ نکل رہا ہے. تو یہ بات ہے. اور یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے ویسے بھی ترتیب کے ساتھ یہاں آج درس یہی دینا تھا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں زبور میں ہم ذکر کے بعد یہ بات لکھ دی ہے کہ زمین جنت نیک لوگوں کی ہے. نیک لوگ جو ہیں کوئی بھی ہو, کسی زمانے میں بھی ہو, وہ مالک ہے اس کی, یار شکر لفظ پر وارث ہے اس کے, مالک ہے. زبور سے مراد بعض حضرات نے کتابی جمع کا صیغہ بنایا زبور سے, تو یہ یعنی ساری کتابوں میں معلوم ہوا, یعنی ساری کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ جو جنت کی زمین ہے وہ نیک لوگوں کو ملے گی, جنت کی زمین نیک لوگوں کو ملے گی. اور یہ پیغام پہنچا دو عبادت کرنے والوں کو, پریشان نہ ہو, عبادت کرتے رہے اور انشاءاللہ سالے بن جائیں گے اور جنت بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گی. اور دوسرا زبور ایک کتاب بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے, 4 کتابوں میں زبور ایک کتاب ہے, حضرت داؤد علیہ السلام پر اتری ہے. تو انہوں نے وہ سب سے چھوٹی سمجھی جاتی ہے, چھوٹی ہے نجوم کے لحاظ سے, مضامین کے لحاظ سے سب سے چھوٹی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہر کتاب میں یہاں تک کہ جو سب سے چھوٹی کتاب زبور ہے اس کے اندر بھی یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے, لکھ دیا ہے کہ زمین جنت کے مالک صرف اور صرف نیک لوگ بنیں گے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم نیک بنے اور نیکی کرنا. پتہ کوئی دیکھو نا, اس کا تو ہمارا خیال ہی نہیں تھا کہ اتنا جلدی بندہ چلو بیمار ہوتا ہے, کافی دیر تک کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. یہ میں جمعے سے پہلے تک وہاں رہا, باپ ٹھیک ہوتے رہے, سب کچھ ہوتا رہتے رہے, پھر جمعے کے وقت ہی پہنچا تقریباً, تو بس پھر گیا ہی نہیں. اس کے بعد کام تھوڑا سا پھر بھی ٹھیک تھا. اس کے بعد آخر میں 2-4 گھنٹے کے اندر جو ہے نا کام, اس کا سانس جو ہے وہ بند ہونے لگا, سانس. اس میں ڈرپ ایک لگا دی, بولے پتہ نہیں کیا ہوا, پانی زیادہ چلا گیا اس میں, 12 جو بھی وقت ہر چیز کا لکھا ہوا ہے وہ اس میں ملتا ہے. اس واسطے ابھی استاد صاحب کو کی طرح بتائیے تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ وہ شہید ہے, وہ بعد میں جو بات مرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا ثواب دیتے ہیں. اس واسطے صبر کریں. بہرحال میں اتنی باتیں آپ سے کرتے ہیں اور آپ سے پھر درخواست کرتا ہوں میرے بیٹے سے, میرے بیٹے نے کسی سے کوئی زیادتی کی, مجھے تو پتہ نہیں تھا, میں بس پڑھانے چلا جاتا, آ کے کمرے میں بیٹھ جاتا ہوں, سارے گھر کے کام, گھر سے کے کام, مسجد کے کام جو گھر ضرورت کے ہوتے ہیں وہ بھائی یہ تو کر دے, کتابیں چھپوانی, یہ چیزیں سارے وہ سارے کام. کسی اجلاس میں جانا ہے تو وہی چلا جاتا تھا. یہ دوسرے بھائی بیٹے ماشاءاللہ ٹھیک ہے, لیکن یہ ذرا دور رہتے ہیں, اپنے کاموں میں کام بلا لیا تو آگے, لیکن وہ تو چونکہ رہتا بھی ادھر تھا, اس واسطے اس نے اپنے ذمے سارے کام لگائے ہوئے تھے. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھ لیں اور سورۃ فاتحہ 2 دفعہ پڑھیں, تو سارے صاحب سے ہی شروع ہو جائے. جنازے کا اعلان انشاءاللہ بعد میں کیا جائے گا. تو
جنازہ یہیں ہوئے گا، شاید بلائے ہم پکڑے کہ دفن بھی یہیں کر دیں، ادھر والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ادھر لے آؤ، تو ہم کہتے ہیں کافی لوگ ادھر ہی ہیں سارے، تو دفن بھی ادھر ہی کر لیتے ہیں، تو بہرحال اجازت ہوگا تو آپ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين یا اللہ تو رحمت فرما، یا اللہ جو کچھ ہم پاک میاں نے پڑھائی اس کو قبول فرما، یا اللہ جو نماز پڑھی ہے درس دیا سارا کچھ قبول فرما، یا اللہ ہم سب تیرے گھر میں تیری نماز تیرا حکم ادا کر کے تجھ سے ہم مانگ رہے ہیں ہمارے اس بیٹے کو یا اللہ معاف کر، جنت میں اعلیٰ درجے نصیب فرما، جنت میں یا اللہ اعلیٰ درجے نصیب فرما، یا اللہ اس سے بڑھ کر ہر چیز نصیب فرما، جوانی کی موت ہے، جوان ابھی 34 سال کا سوال، 34 سال کا ہے، اس کا 3 بچے 2 بچے فوت ہو گئے، ایک اور بچہ ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا میں لے آئے، یا اللہ اس کی قبر میں نور فرما، درجات بلند فرما، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں یا اللہ کی آپ حفاظت فرما، یا اللہ ان کی حفاظت فرما، صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ان کو نیک بنا ہمیں باپ نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، یا اللہ ہم جب سے مانگتے تو دینے والا ہے، ہمیں دے دے یا اللہ، ہم پہلے صحت کی دعا مانگ رہے تھے، اب مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، یا اللہ تو سب نے ہم بوڑھے ابھی بیٹھے ہیں قبروں میں ٹانگیں لٹکا کر، وہ جوان آیا ہی ہے دیکھتے دیکھتے چلا گیا، یا اللہ اس کی بخشش فرما، صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلیہ وسلم